آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.com۔ یہ درگاہ حضرت سید خواجہ حسین شاہ ولی کی ہے۔ درگاہ سے منسلک منی کنڈا میں واقع 1664 ایکڑ اراضی کے اوقافی ہونے سے متعلق وقف بورڈ کے ادعا کو آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے تسلیم کر لیا ہے۔ اوقافی جائیدادوں کی صیانت میں اردو صحافت کی مضبوط مہم کا نتیجہ برآمد ہوا۔ منی کنڈا میں واقع اراضی پر جب کانگریس رکن پارلیمنٹ وجے وارا مسٹر ایل راج گوپال کی ملکیت والی کمپنی نے لینکو ہلز پروجیکٹ کے آغاز کا اخبارات کے ذریعے اعلان کیا تو اس کے دوسرے دن ہی روزنامہ سیاست نے ایک خبر مال مفت دل بے رحم کے عنوان سے شائع کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا تھا کہ دنیا کی بلند ترین عمارت کی تعمیر اوقافی زمین پر کی جا رہی ہے، اور سیاست اخبار نے درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک جائیداد کی صیانت کے لیے ایک مبسوط مہم کا آغاز کیا۔ اردو اخبارات سیاست منصف رہنما ڈکن نے اوقافی جائیدادوں کے لیے ایک تحریک شروع کر رکھی تھی، جس کے نتیجے میں نہ صرف اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، بلکہ مرکز و ریاست میں کانگریس حکومتیں بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ مسٹر جسٹس وی وی ایس راؤ اور مسٹر جسٹس کانتا راؤ پر مشتمل ڈویژن بنچ کے متعلق رٹ درخواستوں اور نظر ثانی کی دیوانی درخواستوں کو خارج کرتے ہوئے ایک تاریخ ساز فیصلہ سنایا اور مذکورہ جائیداد کو اوقافی تسلیم کر لیا۔ یاد رہے کہ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے مذکورہ اراضی سے متعلق ایک رٹ درخواست 1959 عیسوی میں اسے اوقافی تسلیم کر لیا تھا۔ درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک اس جائیداد میں انفوسس ٹیکنالوجی لمیٹڈ کو 50 ایکڑ، اردو یونیورسٹی کو 200 ایکڑ، انڈین اسکول بزنس کو 250 ایکڑ، بولڈر ہلز لیزر پرائیویٹ لمیٹڈ کو 17 ایکڑ، ایم آر ہلز ٹاؤن شپس پرائیویٹ لمیٹڈ کو 111 ایکڑ اور مزید 50 ایکڑ، وپرو کو 30 ایکڑ، وی جے آئی ایل کنسلٹنگ لمیٹڈ کو 15 ایکڑ، پولار میں سافٹ ویئر لیب لمیٹڈ کو 8 ایکڑ، مائکروسافٹ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کو 55 ایکڑ اور لینکو ہلز کو 108 ایکڑ اراضیات حوالے کی گئی۔ مقدمے کے آغاز سے ہی حکومت سازشی اقدامات کرتی رہی، حتیٰ کہ وقف بورڈ کے داخل کردہ حلف نامے کو تبدیل کیا گیا۔ چیف سیکریٹری کے ذریعے داخل کردہ حلف نامے میں بدترین فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ادا کیا گیا کہ جب بابری مسجد کی زمین کو حکومت حاصل کر سکتی ہے تو کسی بھی اوقافی جائیداد کو حاصل کرنے کا حکومت کو حق حاصل ہے۔ اس حلف نامے کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بڑی ہی مکاری سے کانگریس حکومت نے لینکو ہلز کو 108 ایکڑ اراضی بحساب 4 کروڑ 27 لاکھ روپے میں حوالہ کی گئی۔ اے پی آئی سی کی جانب سے لینکو ہلز کو اراضی کے الاٹمنٹ کے دستاویزات میں یہ بتایا گیا کہ زمین کی قیمت کے طور پر 60 لاکھ روپے اور ڈیولپمنٹ چارجز کے طور پر 3 کروڑ 67 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے، جبکہ اس دور میں اس علاقے میں زمین کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 25 کروڑ روپے فی ایکڑ تھی۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ مستقبل میں اگر یہ زمین اوقافی قرار پاتی اور وقف بورڈ اپنا ادا پیش کرتا ہے تو اس زمین کی قیمت بحساب 60 لاکھ روپے فی ایکڑ ہی ادا کرنے پڑے۔ لینکو ہلز نے اس زمین کی خریدی کے لیے صرف 427 کروڑ روپے ادا کیے۔ لینکو ہلز کمپنی نے اس پروجیکٹ میں جگہ 4500 روپے تو 5900 کروڑ روپے فی فٹ کے حساب سے فروخت کرنا شروع کیا، جبکہ اس پروجیکٹ کی مجموعی لاگت کا تخمینہ صرف 5500 کروڑ روپے کا رکھا گیا ہے۔ اس طرح پروجیکٹ کی تکمیل پر کمپنی کو 10,000 کروڑ روپے کا منافع حاصل ہوگا۔ درگاہ حضرت سید خواجہ حسین شاہ ولی کے متولی سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنا تعارف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حضرت سید خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین حضرت سید شاہ صفی اللہ حسینی صاحب قبلہ کا چھوٹا فرزند سید محمد گیسو دراز حسینی عرف احمد پیر چھوٹے پاشا کے نام سے جانا جاتا ہوں۔
الحمدللہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ اس کے حبیب کے صدقے میں اس کے محبوب بندوں کے اوپر اتنی نظر کرم ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ جو آج اتنے سالوں کی محنت کے بعد سب کی کوششوں کے بعد اس میں سب کا تعاون ہے الحمدللہ، ہر کسی کا بھی تعاون برابر ہے اس میں کامیابی میں، اس کی طرف سے یہ کامیابی آج اتنی پوری حیدرآباد دکن نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی کامیابی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے لیے جو کوششیں کریں ان کا بھی، جو میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا اور جتنے بھی اس میں جو ہے ان کا سب کا شکر، جو دعاؤں میں بھی تھے جس کو فکر تھی ان کا سب کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ، بہت بڑی کامیابی۔ آپ کی اپنی اس میں کوشش کیا رہی؟ ہماری یہی کوشش تھی کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے حضرت سید خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص پترے ہیں۔ آپ اس زمانے میں ابراہیم محمد خلیل قطب شاہ کے دور میں انجینئر کے نام سے کہلا جاتے انجینئر تھے وہ وقت کے، اس زمانے میں آپ وہاں سے حیدرآباد دکن تشریف لائے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں سے کامیابی جو حضرت حسین ساگر جو تعمیر ہوا ہے آپ ہی کے نام سے موسوم ہے، حضرت کے نام سے حیدرآباد سے بامبئی ٹرین ہے حسین ساگر بھی الحمدللہ، اور آپ کی اتنی بڑی پراپرٹیز ہے، آپ کا بہت بڑا کرامت ہے، حضرت کی کئی کرامتیں ہیں۔ جماعت الثانی آنے والا ہے، اس کی 13، 14، 15، 16 حضرت کا عرس مبارک منایا جاتا ہے بڑی دھوم سے، کافی تعداد میں پبلک حیدرآباد دکن ہے بلکہ ہندوستان سے بھی ہر کونے سے بھی جانے جاتے ہیں، لوگ آ کے حاضری دیتے ہیں، فیض ہوتا ہے، تکلیفات دور ہوتے ہیں، بڑھت کا معاملہ بہت بڑا ہے، سلسلہ چشتیہ سے تعلق ہے۔ وقف بورڈ کے تعلق سے آپ کی کیا رائے؟ وقف بورڈ کے تعلق سے تو میں وقف بورڈ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، جو آج اتنی وقف بورڈ کی کوشش اور وکیل صاحب وقف بورڈ کے مہاجر صاحب کی بھی بہت کوشش زبردست رہی، اور ہمارے مولانا خسرو بیابانی صاحب سجادہ نشین جو بارگاہ سے ہے، بیابانی سرکار کے سجادے جو وقف بورڈ چیئرمین ہیں، ان کی بہت بہترین کوشش تھی۔ یہ الفاظ انہوں نے کہا تھا، پھر انشاءاللہ یہ جگہ پہ آئے ہیں پر پوری کوشش کر کے اپنی بارگاہ، یہی بارگاہ نے جتنے بھی بارگاہ کی کوشش کر کے اپنے یہ کام کریں، بالکل اس میں بہت بڑا کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں خسرو صاحب کا۔ سیاست اخبار کے تعلق سے کیا بھی تعلق سے بہت ہمیشہ کوشش یہی ہے، لکھتے رہتے تھے، چیز چھپنا نہیں ہے، اس کو نکالنا ہے، ہمیشہ کوشش تھی، ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسرے جماعت اور بھی لوگوں کا، سب کا، جتنے بھی اس میں انوالو ہوئے سب کا الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں۔ آئندہ آپ کا کیا اقدام ہے؟ انشاءاللہ بیٹھتے ہیں، بڑے ہیں، والد صاحب ہیں، اور بھی ہماری مینیجنگ کمیٹی ہے، ہم سب بیٹھ کے ہیں اس میں، جو انوالو ہے سب بیٹھ کے انشاءاللہ مشورہ کر کے بہتر سے جو بہتر ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہم کام کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ درگاہ حسین شاہ والی جو وقف پراپرٹی تھی اور ہے، اس کے پراپرٹی کے الاٹمنٹس ہو گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے APIC کے تھرو، اور اس کے جو کمپنیز بینیفیشریز تھے انڈر دیٹ الاٹمنٹ، مائکروسافٹ، انفوسس ٹیکنالوجیز، وپرو، ویجل، پولارسس اور لینکو ہلز ٹیکنالوجیز، ان سب کو اردو یونیورسٹی اور کافی ادر ڈفرینٹ ادارے ہیں جس کو یہ الاٹمنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد ٹریبونل میں کیس فائل ہوا، یہ پراپرٹی وقف پراپرٹی ہے، اور ٹریبونل سے اس کا انجنکشن آرڈرز آئے، پراپرٹی بنانا نہیں اور بیچنے نہیں لیگل۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ میں CRP سول ریویژن پٹیشنز فائل ہوئے اگینسٹ دا سیٹ آرڈرز، اور فائل ہونے کے بعد اس کو اسٹے پوچھا گیا۔ درمیان یہ CRPs کے ریٹ پٹیشنز کافی فائل ہوئے، جس میں ایک رحمان صاحب کی طرف سے فائل ہوئی تھی، بعد میں ایک MR پراپرٹیز، MR ان کے وپرو ٹیکنالوجیز، اور خاص طور پہ جو مین کنٹیسٹنٹ رہے اس پراپرٹی کے وہ تھے لینکو ہلز، اور اس کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کی سروسز بھی ان کو اویلیبل تھی APIC کو، اور سولی سوراب جی فارمر سالیسیٹر جنرل آف انڈیا کو بھی ان لوگ ہائر کیے تھے آرگومنٹ کے لیے۔ اور ہائی کورٹ آج ڈویژن بینچ آف جسٹس VVS راؤ اور جسٹس R کانتا راؤ 5 پوائنٹ وقف بورڈ کے فیور میں ہولڈ کیا۔ پہلا پوائنٹ جو تھا ہائی کورٹ کا ہولڈ کرنے کا، وہ اراٹا نوٹیفیکیشن کا پاور آف وقف بورڈ جو لوگ چیلنج کیے تھے، وقف بورڈ نہیں کر سکتا، اس کو ہولڈ کیا کہ وقف بورڈ ہیز اے رائٹ انڈر وقف ایکٹ ٹو ایشو اراٹا نوٹیفیکیشن۔
دوسرا یہ تھا کہ جو بھی پراپرٹیز سروس نام سے ہیں، یہ سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈڈ کیس ہے سید علی کیس کے نام سے بڑا فیمس ہے. اور اگر اینی سروس نام وقف پراپرٹی ہوتی ہے، اس کا نیچر اور کیریکٹر چینج نہیں ہوتا. وقف بورڈ کا آج یہ بھی بولنا تھا کہ وقف پراپرٹی کا کنسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا، اور وہاں پہ جب وقف کا کیریکٹر آ جاتا تو پراپرٹی ویسٹ آلمائٹی. تو جو گورنمنٹ کا سٹینڈ تھا کہ یہ جاگیر تھی، جاگیر میں کمیوٹیشن متولی کو پے کر چکے تھے، اس وجہ سے اب وہ وقف کا کیریکٹر نہیں رہا. وہ ہائی کورٹ ڈکلائن کر کے وقف کے فیور میں ڈیسائیڈ کیا، یہ بول کے کہ وقف کا ایک نیچر اگر آ جاتا ہے کیریکٹر تو کسی بھی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو سکتا چینج. متولی کو رائٹ نہیں ہے کوئی قسم سے ڈیل کرنے کا. تیسرا جو رائٹ ہوا سروس نام سے. سروس نام پر بھی یہ آیا کہ اگر سروس نام پرائیویٹ پٹے کے نام پہ بھی اگر ہے متولی کے تو بھی اس کا جو نیچر رہے گا وہ وقف. چار رو کے جو پوائنٹس تھے، اور انعام پہ خاص طور پہ انعام ابالیشن ایکٹ پہ بھی ایک آبزرویشن ہے اس طرح کہ انعام ابالیشن ایکٹ سیکشن 3 کے تحت گورنمنٹ کو پراپرٹی ویسٹ ہو جاتی ہے 20/7/1955 میں، اور اس کی دوسری ڈیٹ ہے 1/11/1973. وہ دو ڈیٹ پہ انعام کی جو انکوائری ہوتی ہے، ہائی کورٹ کا یہ آبزرویشن تھا کہ انعام اس کو اپلائی نہیں کرتا، اور ان کے سارے سی آر پی ان کے سارے جو پٹیشنز تھے وہ کاسٹ کے ساتھ ڈسمس ہوئے. عموماً لیگل پیرامیٹرز میں کاسٹ پہ ڈسمس ہونے کا یہ رہتا ہے کہ ہائی کورٹ اگر سوچا کہ لٹیگیشن ویکسیشس ہے اور فریولس ہے تو کاسٹ امپوز کرے. تو آج ہائی کورٹ ان کے اوپر کاسٹ امپوز کرے. ان کو رائٹ ہے ٹو چیلنج ان دا سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ میں ایس ایل پی کا گراؤنڈ ہے، ان کو ایس ایل پی کے اوپر ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ہائی کورٹ. چوتھا مین امپورٹنٹ جو ہائی کورٹ ہولڈ کیا وہ یہ تھا کہ 83 آف وقف ایکٹ 1995 میں یہ لوگ ایفیکیشس ریمیڈی اویلیبل ہے. تو جب ریمیڈی ہے تو یہ لوگ ٹریبونل کو اپروچ کر سکتے ہیں. اب ان کے اوپر ہے کہ وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائیں یا پھر ٹریبونل بنائیں. تو وقف بورڈ کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ کا یہ خیال رہے گا کہ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ فار مومنٹ ڈیسیشن وہ لوگ کیا لیتے ہیں آگے، کیونکہ اب یہ پورا وقف کے فیور میں ہے ایبسلیوٹلی آل دا پوائنٹس. تو پھر وقف بورڈ کو اس وقت کچھ کرنا نہیں ہے، صرف واچ کرنا ہے کہ ان کا موو کیا ہے، اس کے بعد جو ہے.
درگاہ حسین شاہ ولی کے قریب غیر آباد قطب شاہی مسجد، جس کے اطراف میں مکمل اوقافی جائیداد، جس پر کئی مکانات تعمیر ہو چکے ہیں، ایک عرصے سے مسجد غیر آباد ہے اور یہ اطراف کی زمین درج وقف ہے۔ میں نمائندہ سیاست ابو ایمل۔